والعاقبۃ للمتقین۔ تھلے بہ جاؤ سنی صاحب، تھلے بہ جاؤ، اگے ہوندے کھڑے ہو گئے ہو۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام۔ ماشاءاللہ عزیزم مدثر محمود صاحب، خالد حسین صاحب، حافظ مستنصر صاحب اور بابر سہیل صاحب، انہوں نے محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے۔ علامہ حافظ خضر ایاز صاحب، قاری اظہر حسین صاحب اور جناب فلک شیر صاحب، انہاں سارے دوستانوں اللہ پاک برکت اور خیر عطا فرمائے۔ اور جامع مسجد سیدہ فاطمہ زہرا دے اندر انہاں دوستاں دی والدہ صاحبہ دے اصحال ثواب واسطے محفل پاک ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی آپ سب سنگت والے احباب دی اس محفل پاک دے اندر حاضری نو قبول کرے اور چند گزارشات آپ سب دی محبتاں دی نظر کرانگا۔ ماں باپ جڑے ہوندے نے انسان دے، انہاں دا اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ شریعت مطہرہ دے اندر والدین دی بڑی عزت اور بڑی عظمت بیان کیتی گئی۔ حتیٰ کہ انسان دی اخروی نجات دا دار و مدار والدین تے ہے کہ فرمایا حضور نے ہما جنتکا و نارکا، والدین دی وجہ تو ہی تین جنت ملے گی اگر ادب کرے گا۔ اور والدین دی وجہ تو ہی تینوں دوزخ بھی مل سکتی ہے اگر انہاں دا بے ادب ہوئے گا۔
تو والدین دے جو حقوق نے اولاد تے وہ دونوں طرف نے، جمی کچھ حق نے ماں باپ دے اولاد اتے، کچھ اولاد دے حق نے ماں باپ اتے۔ دونوں گھرانوں اپنے اپنے حق ادا کرنے چاہیے۔ یہ سمجھ آ گئی؟ دونوں گھران دے اندر اپنے اپنے حقوق دی ادائیگی دا احساس ہونا چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ ماں باپ دا فرض ہے، باپ دا فرض ہے، وہ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی شادی اچھی جگہ تے کرے۔ یہ دی اولاد دا حق ہے کہ کوئی انہاں دی ماں دی وجہ تو تانا نہ دے۔ غور کیتا جے کہ نہیں کیتا؟ غور نہیں کیتا؟ بچیاں دا پہلا حق ماں پیو تے اے وے کہ بچے واسطے ماں دا انتخاب اچھا کرو اور اچھے طریقے نال کرو کہ تواڈیاں بچیاں نو کوئی یہ نہ آکھے با ماں کیڑی دے۔ تسی تے اپنی محبت پیچھے پجا لی جاؤ گے، لیکن تواڈی پتراں نو کی آکھن گے لوگ بیٹھے کے چوک ڈیرے بازار معاشرے تواڈیاں منڈیاں نے کی آکھن گے؟ کدا منڈا ہے؟ یہ پہلا حق ہے اپنی بیوی، صرف بیوی نہ ویکھیا کرو، آن والی نسل دی ماں ویکھیا کرو۔ یہ حق ہے تواڈا۔ عرب دے ایک بدو نے اپنے پتراں نو یہ کیا سی، اے کتاباں میں گل پڑھی کہ بیٹا اجے تسی جمے نہ ہو تے میں تواڈے تے نیکی کیتی سی۔ انہاں نے کہا ابا جی اسی پیدا بھی نہ ہوئے تے ادو ساڈے تے کیڑی کر لئی ہے۔ اس نے کہا میں تواڈے واسطے ماں او لیاندی سی، پورے عرب وچ کوئی تواڈے ماں دے کردار تے انگلی نہیں رکھ سکدا۔ سمجھ آ گئی کہ سو ماں دا انتخاب ہمیشہ کردار دے حوالے نال کریا کرو، صورت بعد چے سیرت پہلے ویکھیا کرو۔ صورت دی دعان طلب ہے، سیرت دی دین نو بھی طلب ہے، تواڈی اولاد نو بھی طلب ہے۔ لہذا عورت دی سیرت پہلے ویکھنی چاہیے، صورت بعد۔ صورت بندے دے وس وچ نہیں، وہ رب بناتا ہے۔ سیرت دا اختیار بندے نے دتا گیا اپنی بنا لا جی میں دی بنانی۔ دوسرا حق ہے وے اپنے بچیاں نو دین سکھاؤ۔ دوسرا حق کی ہے اپنے بچیاں نو دین سکھاؤ۔ اگر تسی اپنے بچیاں دین نہیں سکھایا تو تسی حق ادا نہیں کیتا۔ انگریزی پڑھاندے ہو، ریاضی پڑھاندے ہو، فزکس میتھ کیمسٹری پڑھاندے ہو، پڑھاؤ، لیکن قرآن تے دین سکھانا تواڈے تے فرض سی، وہ نہیں سکھایا تو فرض ادا نہیں کیتا، تسی گناہگار ٹھہرو۔ حضور فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ۔ نمبر 1
میری محبت سکھاؤ، حضور دی محبت سکھاؤ۔ نمبر 2 میری آل دی محبت سکھاؤ۔ نمبر 3 اللہ دا قرآن سکھاؤ۔ 3 چیزاں اپنی اولاد نو سکھانیاں، اے ابے دی ڈیوٹی لگ گئی۔ جسے نہیں سکھائیاں اس حق ادا نہیں کیتے۔ ہر جگہ دھیان دین چھوڑ آج کل ادب کردے نہیں، تو چھوڑا ادب سکھایا ہے، جو سکھایا ہی نہیں وہ دا ڈیمانڈ کیسے؟ کیا ریاضی میں یہ دسیا جاتا ہے ابے دا کی رتبہ ہے؟ فزکس دا کوئی چیپٹر ہے جہدے وچ یہ ہوئے کہ ابا کون ہوندا؟ کیمسٹری دا کوئی مضمون ہے میں ابا کی ہوندا؟ سنو اور پکا لو میرے سجنوں، قرآن دا مضمون ہے کہ ابا کون ہے۔ جس کتاب اے سکھانا سی کہ ابا کون ہے وہ تے اسی پڑھائی نہیں، جنہ یہ نہ سکھانا وہ 10-20 سال پڑھے دے رہنے۔ گڈیے جوں تے آکھی ہے ساڈے ال کنک نہیں ہوئی، زیادتی ہے کہ نا بھائی؟ سادی فرماندن گندم از گندم بروید، جو از جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ گندم چو گندم اگدی ہے، جواں چو جو اگدے نے، اے عمل ہے جیو جا تو کریں گا ویسا تو وڈ لینا ہے، اس تو غافل نہ ہوئی۔ ایک جملہ اور سن لینا، ابے اتے شریعت نے اے فرض نہیں کیتا کہ او بچیاں تے مال چھوڑ کے تاں مرے تے چنگا ابا ہے۔ وراثت وچ 1.5 سالہ مال چھوڑنا فرض، ایندے مگر ابا ساری عمر لگا رہندا، نہ چنگا کھاندا ہے، نہ چنگا پیندا ہے، نہ چنگا ہڈیندا ہے، نہ سکھ نال سوندا ہے، نہ رات ویندا ہے، نہ دے آندا ہے۔ کوئی میرا دل آ چھوڑاں واسطے کچھ بنا جاندا۔ میں کہ تو چھوڑاں نو ہی کچھ بنا سکا، چھوڑاں واسطے کچھ ضرور بنانی۔ چھوڑ کانے کر چھڑ دینے، چھوڑاں واسطے کچھ بنے دیاں بنے دے۔ بھاجی تسی چھوڑ ہی کچھ بنا چھڑو، نہیں سمجھ آئی گل؟ شریعت بچیاں نو کھانا دینا باپ دی ذمہ داری ہے، فرض ہے، جوڑنا ذمہ داری ساڈے اتنے جڑا فرض ہے وہ ادا کریے۔ جو کوئی ساگ لونا ہے انہوں نے رج دیتا کرو، نہیں اسی آنے اسی جوڑ دے میں دودھ ماویں 2 کلو ہوئے بھی 2 کلو ہی بیچ چھڑنے، بالنا نہیں پین دینا، اسی لنٹر پینا۔ مکان پکے ہون بالنا دے پلے بھاویں ککھ نہ ہو، تو نہ مکانہ دے سائی مارنے نہیں۔ میری گل دے غور نہیں کیتا جٹا ہو، مکان پکے کردیاں بال کچے کر چھڑنے۔ پھر انہاں دی شادی دی عمر ہو جائے تو انہاں دی شادی کرو، بچیاں دی، بالخصوص بچیاں دی شادی کرو، وہ بھی اسی لیٹ کیتی جانے۔ باجی اجے اسی جی کچھ نہ لک سیدھا پہ کرنے، تھوڑ ساڈی صلاح ہے کہ نہیں کرن۔ اسی اپنا لک سیدھا کرتے رہنے، انہاں دے گوڈیاں وچ پانی نہیں رہ جائے۔ پرانے دور وچ میں کہندا ہوں ایک پنڈاں وچ رسم سی، منڈے دا ویاہ کرتے سن تو انہوں ایک گول جہا چبوترا جہا بنیا ہوندا سی لکڑ دا، وہ اتنے کھڑا کر کے نواندے، انہوں کھارا سدیا، کھارا ہی سدیا نا، وہ اتنے کھڑا کر کے نواندے ہے۔ پھر جدوں وہ نہا لویا، پھر وہ تھلے چوڑیاں رکھ لیا،
مٹی دی بھئی دے اتے چھاڑ مار. ان دا کی مطلب سی وے دے اتے چھاڑ مار؟ یہ دا مطلب جاٹے کٹ دینے اگلے پرانے بھئی جس لے چھاڑ مارنے جوگا ہوئے اس لے کار چھڑیا ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی تے جے پاجی ان دو بندیاں پھاد کے اٹھائنا ہوئے تو اس جو ویلے جا کے دا کرنا بھی یہ تنان دیو پھر اس کی کرنا ہے شروع. پتر سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تی بھئی یہ کیڑا طریقہ ہے ساڑا؟ اپنا حق ادا کرو تو اڈے ماں پیو دا حق کے بچے وڈے ہو گئے انہوں نے شادیاں کرو. سادگی نال کرو جی میں رسول اللہ کی تھیاں، جی میں نبی پاک سرکار شادیاں کی تھیاں نونج کرو. اس سے مانڈ نال کرو چنگے راسو. کدی برادری مطمئن نہیں ہوندی ڈٹھی 42-43 سال عمر ہو گئی ہے وہی برادری والے آکھن بھئی 20 مکا چھڈی نا باڑا ودا کے بھی کرو تو نہ آخنا پتہ نہیں کدو حرام دا مال کٹھا کیتا. انہیں یہ نہیں آخنا میں بڑا سونی خدمت کیتی سی آئے ہیں تو بڑی توازو کیتی بھئی اللہ دے تے راضی ہوئے بڑا سونی. انہیں نے پتہ نہیں انہا حرام دا مال تے جے وہ اس پاس سنا واہ لگی انہیں سارا بے کے تو نہ آخنا بھئی اس تے بڑا خرچہ کیتا ہی بڑا اسنائی با بیڑا کر چھڑیا. لو انہیں یہ آکے گھٹر جانا. شاباش بندیاں تو ملین بڑی اوکھی ہے. شاباش رب تو لو، شاباش حضور تو لو کہ بھئی اے بندہ چنگاری سادگی نال حضور دے طریقے دے مطابق اپنا کام کر چھڑے. میں انہاں کمڑیاں بندیاں نے بھی جاننا جنہ 50,000 نے ادرا پایا ہوں دے تے او برادری تو لین آستے 5 لاکھ خرچ کر چھڑا. 50,000 ادھے نہیں ران دینا باہمیں ساڑھا 5 لاکھ لگ گیا. کہنا میں کہیاں نا بھئی میاں اے کیوں انہا خرچ کرنا ہے تو آندہ ہے اساں دیتے نہیں لینے نے. ہاں میں کیا بھلیا کدو کوئی تو لینے نے. اے حق نے باپ دے اولاد دے ساڑھے اُتے حقوق نے. انہوں نے تعلیم اچھی دلائیے، انہوں نے اچھی جگہ تے ممکن ہوئے تو سادگی نال نکاح پڑھنے جو انہوں نے ہیلپ کریے. بچیاں دی مکمل شادی کرنی چاہیے. بچے اگر جوان ہو جان تو انہوں نے مدد کرنی چاہیے. میرے سجان میرے دوست اولاد دے بھی اس سے طرح کچھ حقوق نہیں. ماں باپ بوڑھے ہو جان انہوں دی خدمت کرن، انہوں دے سامنے اچھی نہ بولن، اوف نہ کرن. ابا گل پیا کردہ ہوئے تے درمیان چو گل کٹنا بے ادبی ہے. والد ٹردہ پیا ہوئے تو دے تو اگے ٹرنا بے ادبی ہے. والد گفتگو کر رہا ہوئے تو دی بات نو درمیان چو کٹنا، والد نو بات کر دیا ٹوکنا بے ادبی ہے. وہ دی بات ختم ہونے دا انتظار کرو پھر اجازت دین تے بولو. آپ نو سمجھ آگئی؟ وہ ان پڑھ ہون وہ پڑھے ہون یہ دے نال انہاں دا رتبہ نہیں بدلدا. وہ نمازی ہون وہ بے نمازی ہون ساڈا ادب پھر بھی نہیں بدلدا. والدین کافر بھی ہون تے تواڈے والد اور والدین نے تواڈے او جیسے بھی نے تواڈے والد صرف اس وقت والدین دا حکم نہ منو جدو رب تعالیٰ دے حکم دے خلاف حکم دے. مثلا اللہ فرما دے نماز پڑھو تے ابا کے نہ پڑھ تو مڑ ابے دی نہیں مننا گے پھر اللہ دی مننا گے.
شریعت نال ٹکران گے تے نہیں مننا گے، اس تو علاوہ جو حکم دین گے وہ منیا جائے گا۔ انہاں نال محبت کرو، انہاں نال پیار کرو، انہاں دا ادب کرو۔ بے ادبی کدی والدین دی نہ کرے۔ فوت ہو جان تے انہاں واسطے دعا کرو، صدقے دا اہتمام کرو، انہاں واسطے خیرات کریا کرو۔ انہاں واسطے خیرات دا اور صدقات دا اہتمام کرنا اے والد دی ذمہ دار، بیٹے دی ذمہ داری۔ اگر تواڈے کول طاقت ہے تے مالی صدقہ کرو، طاقت نہیں تے قرآن پڑھ کے انہاں واسطے ایصال ثواب کرو۔ انہاں دی قبر تے جا کے فاتحہ خوانی کرو، انہاں دی قبر تے جا کے قرآن پڑھو، انہاں دی قبر تے تھوڑی دیر بیٹھیا کرو۔ انہاں نوں اندے وچ سکون محسوس ہوندا ہے، اور قرآن پڑھن نال انہاں دی قبر تو عذاب اگر ہو رہا ہے تو ہٹے گا۔ اے بھی انہاں بچیاں نے اچھی کوشش کی اپنی والدہ دے ایصال ثواب واسطے۔ یہ محبت ہے، پیار ہے۔ اتنی دیر دی محفل ہو رہی ہے، نیک گلاں ہو رہی ہیں، یہ ثواب انہاں دی والدہ نے جائے گا۔ جو لوگ آئے نے، کوئی لنگر کھان گے، کوئی چائے پین گے، کوئی پانی پین گے، یہ ثواب بھی والدہ نے جائے گا۔ عزیزو، ساری دنیا دے بندے منہ پہ ویکھن، شرق تو لے کے غرب تک اولیاء اللہ دے منہ میں ویکھو تے ثواب ہے۔ لیکن ماں دا چہرہ ہوئے جن ویکھیاں، میرے نبی فرماندے نے ماں دا چہرہ ویکھی تینوں حج دا ثواب ملے گا۔ ماں دے چہرے دی محبت نال دید کرنی حج دا ثواب ہے۔ تو صحابی نے سرکار دو عالم دی بارگاہ میں جد کی تھی، سرکار اگر بندہ بار بار آوے تو حضور نے فرمایا 70 مرتبہ بھی آوے تے اپنی ماں دا ایک دن میں چہرہ ویکھے تو اللہ 70 واری حج دا ثواب دے گا۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہوں تو بندے دے اعمال جتنے بھی اللہ ہوں، میں روز سنگین گل سنا، وہ دے عمل اللہ قبول نہیں کردا جنی دیر تک پچھو ماں باپ دی دعا نہ لگا۔ حضور خواجہ معین الملت والدین سید معین الدین چشتی اجمیری الحسنی والحسینی آپ فرماندن میں حج کرن آستے گیا، جدو میں بیت اللہ شریف پہنچیا تو فرماندن میں ویکھیا ایک بندے کعبے دا غلاف پھڑیا ہے، اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر رہا، میرے مالکہ مینوں معاف کر دے، مگر کعبے چو آواز آ رہی ہے چلا جا، تینوں معافی نہیں مل سکتی۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہویا بھئی سارے جہان دے گناہگار کعبے آوندے نے، ایتھے انہاں دے گناہ معاف ہو جاندے نے، اے کون ہے جنوں اگوں آواز آ رہی ہے بجا ٹر جا تینوں معافی نہیں ملی؟ حالانکہ کعبہ مرکز ہدایت اور مرکز رحمت ہے، کعبہ مرکز ہدایت ہے اور مرکز رحمت ہے، اللہ دا گھر ہے۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اللہ دے پاک پیمبر نے اس گھر نو بنا رکھا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل۔ عزیزان محترم میرے اللہ قرآن فرما دیں اِنَّا اول بیت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ بے شک اللہ دا پہلا گھر اول بیت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ ایک کعبہ برکت والا بھی ہے تے ہدایت والا بھی ہے، ایک دو واسطے نہیں، للعالمین، عالمین واسطے برکت اور ہدایت۔
کسی ایک بستی پنڈ ملک قوم واسطے نہیں، مبارکم و ہدل للعالمین، یہ برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے عالمین کے لیے۔ یہ عالمین کی وسعت تھوڑی نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب ہے عالمین دا۔ توجہ ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور رحمت نے عالمین واسطے، اور کعبہ مبارکم و ہدل للعالمین، یہ برکت اور ہدایت والا ہے عالمین واسطے۔ یہ ہے عالمین، اللہ رب العالمین، حضور رحمت للعالمین، اور کعبہ ہدل للعالمین۔ یہ عالمین نو ہدایت دیتا ہے، جہانن تو ہے تو پتھر، بابا ہے تو پتھر، تو ہدایت تے اللہ دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ فرماتا ہے ہدایت میں دینا، تے اللہ ہی کعبے وچ فرمایا ہے، قرآن وچ فرمایا ہے بھئی ہدل للعالمین، یہ کعبہ عالمین نو ہدایت دیتا ہے۔ توجہ ہے، مطلب کہ یہ پھر قرآن تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں، تطبیق کرو۔ کیا زندہ ہدایت اللہ ہی ہے، پر کعبے دے وسیلے نال دیندا ہے۔ پایا ہی نہیں ساڈی سمجھے، جے اللہ پتھراں نو وسیلہ بنا کے ہدایت دے لیندا ہے تے اللہ ولیاں نو بھی وسیلہ بنا کے ہدایت دے لیندا ہے بھٹکیا ہویاں نو۔ اب نو مسئلہ سمجھ آ گیا بھائی؟ مسئلہ ذہن وچ بیٹھ گیا آپ دے؟ اے مسئلہ ہے۔ اسی اللہ والیاں کول ایویں نہیں جاندے، اللہ والے ہدایت دیندے نے، اللہ والیاں کول بہن نال ہدایت نصیب ہوندی ہے۔ اللہ والے ہدایت دین دا سبب نے رب بارگاہ وچ، اللہ انہاں دے وسیلے نال ہدایت ونڈدا ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، انہاں دا بغداد دے قبرستان وچ مزار شریف ہے، بندہ فقیر انہاں دے مزار تے حاضر ہویا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دے مرشد بھی نے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دے ماموں بھی نے، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دے سسر بھی نے، حضرت سری سختی، اور دوہاں دے اکٹھے ایک قبر وچ مزار، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ انہاں دے خلیفہ بھی۔ چار رشتے نے حضرت جنید بغدادی دے، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ۔ شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء دے اندر بھی آپ دا ذکر کیتا، اور بھی بہت ساری کتب دے اندر ساڈے سلف صالحین نے انہاں دا تذکرہ فرمایا۔ بہت بڑے عالم نے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ قادریہ دے اندر غوث پاک دے بھی مرشد نے۔ آپ دی سمجھ بات آ گئی باجی؟ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، آپ سرکار بازار وچوں گزرے دار سن، اللہ دے بندے ہدایت دیندے نہیں تے اوتے گل پیا کر، اللہ انہاں دے وسیلے نال ہدایت دے دیندا۔ تو ایک شرابی شراب پی کے ڈگا پیا، سرکار قریب تو گزرے تو نے شراب پیتی سی پر اللہ دا نام لے رہا، آپ وہ دے کول بہ گئے تے اپنے جیب وچوں رومال کڈیا تے او دا منہ صاف کیتا، منہ صاف کیتا۔ خلیفے نے پوچھا سرکار شرابی ہے؟ فرمایا ہاں ہے تے شرابی پر اللہ دا نام لین والا ہے، تو یہ دا منہ گندا ہے میں صاف کر دیتا۔ اللہ والے بھی کیسے اللہ والے؟ سرکار گزر کے گھر چلے گئے، فجر ویلے اٹھے تو مسجد آئے، تہجد دی نماز ویلے تو ویکھیا او شرابی تہجد پہ پڑھے۔ بڑے حیران ہوئے کہ میرا اللہ، یہ کل بازار وچ ڈگا پیا سی شراب پی کے، ہونے تہجد پہ پڑھدا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ عزیزاں دی وقار اللہ نے اپنے بندے نو القا فرمایا، اے میرے بندے، جویں تو گوارا نہیں کیتا کہ پلید منہ نال میرا نام لوے، ایویں میں گوارا نہیں کیتا
میرے ولی دا ہاتھ زبان تے لگ جائے، میرے ولی دا زبان تے ہوٹھاں تے منہ تے ہاتھ لگ جائے، ہن اس منہ نال پھر شراب کیویں لگ جائے؟ اے میرے ولی تو ایدا منہ صاف کیتا ہے، میں دا دل پاک کر چھڑیا ہے۔ اللہ والے ہدایت دا سبب ٹھہر دینے، اللہ والیاں دے وسیلے نہ، تائیں تے کسے درویش نے آکھیا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے کی مطلب ہے اللہ ہر چیز سے قادر ہے۔ اللہ اپنی گل جدو ساڈے تک پہنچائیے، ڈائریکٹ پہنچائی، ڈائریکٹ نہیں پہنچائی، حالانکہ وہ ڈائریکٹ پہنچان دی طاقت بھی رکھدا ہے، لیکن پہنچائی نہیں، نبی دے وسیلے نال پہنچائی، 1.25 لاکھ انبیاء دے وسیلے نال رب اپنی گل ساڈے تک پہنچائی کہ تسی دسو اے میرے نبی تسی دسو۔ پاجی تو رمز نہیں سمجھے چاہیے، وہ ہر شے تے قادر ہو کہ جو نبی پاک نو وسیلہ بنا کے سان دسدا ہے اپنی گل، تو اسی کسے شے تے قادر نہیں تے ڈائریکٹ کیوں ہونے آ؟ اسی بھی تے کسے وسیلے نال ہی اودے نال گل کریے۔ مینوں تے انہاں بندیاں دی سمجھ نہیں آؤندی جڑے سیدھے ہو کھلوندے، انہاں نے سیدھی گل کرنی بھائی کر لو، سیانے ہو، آج تو بڑے کھمبے نہ لگے جاندے، آج تو بڑے کھمبے لگے جاندے نا جڑے پورے 5 مرلیاں چلے، تو بجلی ہونا جائے گی کوئی نہ، کنڈیاں نہ لے، بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بجلی تو انہیں سارے پتا ہے ہیٹھوں لگیا بھی گوں گوں پی ہوں، چلو تسی وڈے کھمبے رہن دیو، آ جڑے تواڈے پنڈ نے انہاں چ ہے تو کنڈیاں لا لو، پھر جی سان لوڑ ہوئے نا بس ساڈا گھر روشن ہوئے تو کھمبے والے آندے نے وہ سوکھے کیا، وہ آگے درخواست دے، پھر اسی میٹر دے آندے، پھر وہ وچوں لنگ کے آوے، کوئی گل دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ آندے نے بجلی ساڈی ہے تے دیاں گے تینوں، پر وچوں آندے لنگ کے آوے ایڈے آ پہلے، نہیں سمجھ آئی؟ تو اسی آنے آوے پیدا تے منگلے ٹائم تے ہوندی ہے، تسی کون ہو؟ تو نہ کہنا منگلے والے دا کھمبا لگا جاندا ہے، پھر اتھوں لے لو، جائیں ادھے پھر اگر کنڈی کیتی، نہ کنڈی نظر آنا ہے تے نہ کنڈی والے نظر آنا ہے۔ پاجی رحمت نہیں کوئی ہے، بندے آج کل ہو گئے نے بڑے سیانے، وہ آنے نا سی نیٹ تو آپ دین لے لئی دے، وہ آنے سی نیٹ تو دین لے لئی دے، میں کہ ڈاکٹراں کول کی لین جاندے ہو، دوائیاں ساریاں سٹور تے پئیاں نے، اوتھے جا کے لے لیا کرو۔ بھاجی انج نہیں سمجھ چاہندی، جنوں پتہ لگ جائے ڈھڈ پیڑ دی دوائی کیڑی ہو، ڈاکٹر تے نہیں نہ ہو جاندا، ڈاکٹر ہوئے جڑا ساریاں رمزاں جاندا ہو۔ سجنوں
بے شک میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، پر قدرت نے ایک قانون دیتا ہے 1.25 انبیاء رب دی پہچان کران آئے، اس تو بعد ذمہ داری علماء اور اولیاء دی کہ لوگاں دین سمجھاؤ، لہذا سمجھنا جائے تو کسی عالم کو بہنا پائے گا، کسی صوفی کو بہنا پوے گا جیڑا دل دی صفائی بھی کرے تے باطن دی صفائی بھی کرے تے زہر دی بھی صفائی جی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ میرے عزیزو، میرے دوستو اور ساتھیو، ذہن میں بحالو کڈیا جنا رب نو ملنا ہوئے تے اللہ والیاں کو جانا چاہیے، رب نو ملنا ہوئے تے اللہ والیاں دی بارگاہ وچ حاضر ہو۔ بخاری و مسلم وچ حدیث ہے، ایک بندے نے 99 قتل کیتا، تھوڑا تے نہیں، بندہ ڈنگا جائے 99 قتل کیتے، بندہ سیدھا نہیں، کی خیال ہے تو اس کسے پادری تو پوچھا بھی یار میں 99 بندہ قتل کیتا ہے، کوئی میری واہ ہے؟ اس نے کہا کوئی، انہوں غصہ چڑھ گیا، بھئی آندہ ہے واہ ہی کوئی، اس نے بھی قتل کر دیا۔ پھر انہیں اندر ایک خیال پیدا آیا کہ میں جس راہ تے چل رہا راہ سیدھا نہیں، جدو خیال آ جائے نا پر راہ سیدھا نہیں تو رب دی عطا سمجھنی چاہیے اور راہ سیدھا کر لینا چاہیے۔ وہ سمجھے میرا راہ سیدھا نہیں، اس مڑ کی تھی عالم تو پوچھا کہ حضرت میں 100 بندہ قتل کیتا ہے، کوئی میری توبہ ہے؟ انہوں نے فرمایا ہے، تیرے تے رب دے وچلے سن پرتے ہی کوئی نہیں، وہ دی رحمت ہے ہی بڑی وڈی، تو مانگتے صحیح۔ عزیزان دی وقار، یہی میرے اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ او دی رحمت تو بے امید نہ ہویا جے بندے آؤ جننے گناہ میں جے آ جاؤ معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے میرا اللہ۔ انہو کان للعوابین غفورا، اللہ تعالیٰ بندیاں نو معاف کردہ ہے، ہمیں گناہ کر کر کے مڑ ہوں دے رہا، پھر گناہ کر کے ہوں دے رہا، اللہ مڑ معاف کردہ رہا، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر 70 مرتبہ بھی بندہ گناہ کر کے واپس پلٹ آوے اللہ مڑ معاف کر چھوڑ، یعنی آیا گیا وہ ہون جانی بنا لیا، گناہ کرتا ہے مڑ آ جاتا ہے، اللہ فرما دینا اوندہ تھے میں چھڑ دیا نا۔ شیطان کوڑ جو نیکی کر کے بھی جائیے تو آندہ چلو آ گیا اور آ جا، تو اڈا کی خیال ہے توبہ کرنا سے اللہ کوڑ جائیے تو اللہ فرمانا ہے ٹور جا بوہ بند ہو گیا نا، خدا بھی بوہ کھل ہے آ جا بند۔ عزیزان محترم و گرامی قدر سنگیو، اس بندے نو اللہ دے ولی فرما دے توبہ خیوے، لیکن ایک طریقہ کر، انہیں اکھیا کی کرا، فرمایا اخرج من هذه القرية الخبيثة الى قرية الصالحة، فرمایا اس پورے پنڈ نو چھوڑ دے، اللہ دے پیارے محبوبہ ولیاں دے پنڈ ٹر جا، الى قرية الصالحة، او جتھے اللہ والے راندے نو اس پنڈ ٹر جا، اتھے جا کے توبہ کر۔ تو اللہ دی کوئی نہیں، انہاں دے پنڈ بھی تے اللہ والیاں دے پنڈ بھی، بس تو یہی فرق ہے جدو اللہ والیاں کو جا کے توبہ کریے پھر وہ قبول کر لے گا۔ دیکھو نا ایس مسیح تے نماز جماعت نال پڑھیے تے 27 دا ثواب، مدینے پڑھیے تے 50,000 دا، مکے پڑھیے تے لاکھ دا، تے اللہ تے ہر تھاں تے کوئی یہ ثواب کیوں بدلیا؟ تھاواں بدلن نال عبادت دا، دعا دا مقام بدلدا جائے۔ وہ بندے سنیا تو ٹوٹ گئے، پنڈو نکلے آگا جڑے پنڈ جانا اس ولیاں دے پنڈ،
راہ وچوں دی موت آ گئی جو ڈگا نہ ہو تو سینہ ولیاں دے پنڈل کر کے ڈگا جنہ اور نیڑے ہو یہ بخاری میں حضور دی حدیث ہے، مسلم میں حضور دی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ جدو وہ زمین تے دی جان نکلن لگی نا تو ڈگا وہ ولیاں دے پنڈل انج کر کے ڈگا میں تھوڑا جہا اور نیڑے ہو جاؤں تے رب سونے نو دی یہ ادا پیاری لگ گئی میرے رب نے وہ دی ادا پسند کی تھی وہ دے کول فرشتے آ گئے فرشتیاں دا آگے قانون ہے وہ اپنے قانون دے مطابق دوزخ والے ٹر پے بھائی 100 بندہ ماریا ہے نہ سی لے جانا جنت والے بھی آ گئے بس ماریا 100 ہی سو پر ٹریا اللہ والے ہل جاندا ہے تسی نہیں لے جا سکتے فاختصمت فیہ ملائکہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب فرشتے جھگڑا کرن لگ پے کیڑے لی جانا ہے باس اللہ ملکن اللہ فرشتہ بھیجیا جا فیصلہ کریا کون لی جانا ہے فرشتہ ہے تو اسے کہ بھائی جھگڑو نا ان دے پنڈ تو لے کے اللہ والے دے پنڈ تے زمین کچھ لو پمائش کر لو جی اپنے پنڈ دے نیڑے ہوئے تو دوزخ والے لے جائے جی ولیاں دے نیڑے ہو گیا ہوئے تو پھر جنت والے لے جائے عزیزاں دی وقار زمین دی پمائش ہون لگی یا مر زمین اسی بھی کسی جگہ تے وچلا سان کر کے کچھن لگی ہے تے سان پتہ لگن لگ پوندا ہے کدے ودو ہے ایویں کہ نہیں عزیزاں دی وقار جدو پمائش فرشتے کرن لگے تے جدے او دا اپنا پنڈ سی اوتے ہون لگ پیا یعنی اندی فیصلہ ہوتے فاصلہ تھوڑا سی تے جدے جانا آسوتے زیادہ فیصلے دے مطابق دوزخیا لیکن بخاری و مسلم دے الفاظ نے اللہ اس پنڈ نو حکم دیتا جتھے ولی راندے آئے کہ ٹریا ولیاں لے ہن دوزخ نہیں جان دینا اے ولیاں دی بستی ٹر کے تھوڑا توے دے نیڑے ہو جا اللہ ولیاں دے پنڈ نو حکم دیتا تھوڑا جہا دے ال نیڑے ہو جا تے جڑا او دا پنڈ سی اون اللہ حکم دیتا وہ تو تھوڑا جہا پرا ہو جا یہ بخاری و مسلم اللہ فرمایا تو تھوڑا جہا پرا ہو جا تے اون اللہ فرمایا تو تھوڑا جہا اورا ہو جا کس واسطے بندے نو جنت جانا چاہیے پاویں 100 بندے دا قاتل ہے پر میرے ہاں ولیاں ٹریا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بھائی سمجھ آئی گی حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ درویش کامل فرما دینے عدل کریں تے تھر تھرے کمبنے اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاو تے میں ورگے منہ کالے اے ساتھیو اے عزیزو اللہ والیاں دی برکت نال کام ہوندے انہاں دی صحبت نال کام ہوندے اللہ والیاں دے قریب ہو جائے او بندے جدو اے گل سنی نا میں تیری آج قبول کوئی نہیں خواجہ صاحب ہوندے تو پوچھ دین تو کی جرم کیتا ہے اتھے تے ساریاں دے ہوندے تیرے ساریاں دے معاف ہو جاندے تو کی کیتا ہے اسے کہ سرکار میری ماں ناراض ہے خواجہ صاحب فرما دے پھر ایتھے دعا نہ کر جا پہلے ماں نو منا ماں راضی ہو گئی اللہ راضی ہو جائے گا جا پہلے اپنی ماں نو منا اس بندے کی عرض کیتی سرکار میں
آن لگیا بھی جانا تے ادو ہو کے بھی جانا، پر ماں راضی نہیں ہوندی۔ آپ فرما دیں جنہ چر ماں نہ راضی ہوئی اللہ راضی نہیں ہونا۔ وہ بندہ کہن لگا سرکار اگر تسی میرے نال چلو، میری ماں سیداں دا بڑا احترام کر دیے، اگر تسی جا کے آکھو نا بھائی میرے نال چل کے بھائی انہوں معافی دے مڑ دے چھڑنی سی، انج میں اگے جاننا میرے نہیں معافی دے۔ سرکار چل پے۔ اور کسے بندے تکلیف وچ مبتلا بندے دے نال جانا بڑی نیکی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں من یسر علی مؤثر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جڑا کسے مسلمان تنگی چوبے تے جڑا او دی مدد کرے آسانی دین واسطے، اللہ دنیا اور آخرت چوں آسانیاں دے دے۔ اے نہ آکھیا کرو با بندے مردن تے مر جان سن کی لگی، مسلمان انج دے نہیں ہوندے، مسلمان دنیا دے درد نو محسوس کر دے۔ امیر مینائی کہندے نے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ میں چنگا کھاواں تے کمال نہیں، میرے ہمسائے بھی اچھی کھانا مل جائے تو زیادہ کمال ہو جائے۔ عزیزان محترم، میرے عزیزوں میرے بچوں توجہ فرمائیے، رمز سمجھیے اور یاد رکھیے، میری سرکار مدینے والی سرکار آپ نے اپنی ماں واسطے پیار تے محبت احساسات بیان فرمائے ہوئے۔ سرکار چل پے، آکے پتر نے بوا کٹکایا، ماں فرمایا کون ہے؟ اما تیرا فلانا پتر، فرمایا ٹر جا دروازہ نہیں کھولنا۔ اس کیا اما آج میں کلا نہیں آیا، میرے نال دروازے تے آل رسول آئے نے۔ بندے اجے بھی آل رسول دا بڑا احترام کرتے، آل رسول ہو ڈنگے ہو جاندے نے، بندے مڑ بھی آل رسول نو بڑا مندے نہ، کوئی سمجھ آئیے کہ نہ؟ تو آل رسول بندیاں تے اس گل تا رو پہ پیسن دے سیدان منیا کرو اے کوڑیاں ہو ساتھو تے کوئی بھی نہیں کھیندا بے سچیاں ہو منوا تا لیا کرو، اسی تے منن واسطے تیار ہیں، پر تسی منواؤ تے صحیح۔ ہن تسی بانگ پیو تے اسی آکھیے سبحان اللہ مرشد ہوری کو بڑی اعلیٰ شے پی رہے، زم تے نہیں کھیندا آکھنا تے بانگی ہن چپ کرنا مارنا بول دے نہ ہوئے۔ ہن مرشد ہوری بانگ پہ پیندے اور تے کیویں آکھیے زم نہیں؟ پاجی سمجھ آئی؟ اے ہے وہ چپ کر جا گے، وہ مرشد ہوری جانن تے سائی جا گے۔ سو بھئی جویں اے ضروری ہے نا کہ احترام سادات دا کریا کرو، ایویں بھی ضروری ہے بس سادات احترام کروایا کرو۔ جی سمجھ آگئی کہ نہیں؟ اور اس اعتبار میں سب تو پہلے عقیدہ اہل سنت ہے، جو عقائد اہل سنت کے مطابق سید ہون گے انہوں نے احترام لازم ہے۔ سمجھ آگئی کوئی بندہ بڑے احترام کرتا، عرفان ہے وہ موٹر پہ تو جس نے بھی لگی ہے بڑا احترام کرتا، بڑی محبت کرتا ہے، ایتھے ملے جتا بھی بڑا احترام، سارے ہی میں کر دیں بچے۔ اللہ انہاں تے راضی ہو گئے، اللہ انہاں تے کرم فرما، اللہ انہاں دین و دنیا دیا بھلائیاں عطا کرے۔ میرے بچوں توجہ ہے گل؟ اسے کہ اماں آج میں کلا نو آیا، سید بھی نال آئے تے کرم والی ماں دی میں قربان جاواں، سرکار آئے، اس دروازہ کھولیا، آؤ سرکار۔ سرکار فرماندے نے اماں اپنے پتر نال راضی یا ناراض ہے؟ ماں کہندی سرکار ڈاڈی ناراض۔ فرمایا کیوں ناراض ہے؟ مال کر دیے سرکار رمضان دا مہینہ میں روزے دار آئی، انہیں روزہ کوئی نہ رکھیا، انہیں تدور بال کے آکھیا اماں روٹی پکا دے۔ سرکار رمضان دا احترام کر کے میں انکار کر دیتا، انہیں میں نے اٹھا کے غصے تو بلدے تندور سٹ دیتا، میرا وجود جل گیا، میں اس وجہ تو ناراض ہاں۔ سرکار فرماندے نے ماں جے تو ناراض ہے تیرے پتر دوزخ وچ سڑنا ہے۔ جدو مڑ ماں
ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਜ਼ਖ ਹੀ ਛੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋਜ਼ਖ ਹੀ ਸੜੇ। अम्मा फिर तां ही बच सकते जे राजी हो जाए। मियां साहब फरमाते ने मामा दे दिल नरमे गुलाबों ते कदी ना सहण जुदाई, पुत्रां दे सब ऐब लुकाव ते कदी न करन बुराई। जे मावा साड़ियां सचियां गल्लां करन ते 90% छोरां दियां शादियां ही कोई नहीं। उन्हां कोल रिश्ता वेखण आउण ते आंदियां साडा तां वली अल्लाह है, ते जो तुहाडियां सचियां च दस्सण ते किसे देना है। ये मामा विच ही आदत हुंदी है, अपने पुत्रां नूं इंज बना के पेश कर दियां ने, बंदा समझदा गली सारियां तो चंगा छोर ही है। वो विआह तो पिछे पता लगता है छोर है कि उस तरह है। वो को समझ आई है? कोई नहीं आई गल? भाई जी ये अर्ज पेश कर रहा, ये मामा विच क्वालिटी है, वो अपने पुत्रां दे ऐब छुपा लेंदी, नहीं ज़ाहिर कर दी, तां ही तुहाडियां शादियां होंदियां। ये मावां दी करम नवाजी, अपनियां मावां दा एहतराम करना सीखो। उस आख्या सरकार मैं राजी हो गई। ख्वाजा साहब ने फरमाया लै बेलिया हुण भावें काबे ना जाई, तेरे पिछले अज भी कबूल हो गए, नहीं तो अल्लाह भी राजी हो गई। तो रब राजी तां हुंदा है जदों मां राजी हो जाए, अब्बा राजी हो जाए। मेरे नबी पाक सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुहाडा वालिद जन्नत दे दरवाज़ियां विचों विचला दरवाज़ा है, ठीक है। अल वालिदो औसत बाब मिन अबवाबिल जन्नह, वालिद जन्नत दे दरवाज़ियां विचों विचला वड्डा दरवाज़ा है। सो उसका एहतराम करया करो, उसका अदब करया करो, वालिदा दा एहतराम करया करो। अल्लाह ताला अपने हजूर दा सदका सब नूं अपने मां बाप दा अदब करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।